فرنیچر انہوں نے سارا اکٹھا کر کے یہاں رکھا. یہ رضائیوں کے حالات ہیں. سارا کا سارا سامان جو ہے وہ بالکل خراب ہوا پڑا ہے. اپیل کریں گے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے کہ مہربانی کریں، اس کا کچھ بندوبست کریں. 5 سے 6 فٹ پانی گھروں میں تھا. کسی نے آ کے ہم سے نہیں پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. ووٹ لیے بس اس وقت یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کرتے ورتے کچھ بھی نہیں. ایک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں چودھری سجاد. رات بھر ہونے والی بارش سے راولپنڈی کے بعض علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. اس وقت میں راولپنڈی کی فوجی کالونی کے اندر موجود ہوں. یہاں کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر پانی گھروں میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد گھر کا تمام جو سامان تھا، جس میں فریج، اے سی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جو چیزیں ہیں، بیڈ وغیرہ، کھانے پینے کی اشیاء، کچن کا سامان، سارا تباہ ہو گیا. حتیٰ کہ یہاں پر جو تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں ان کے جو بیگ تھے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی پانی کی نظر ہو گئے. اس وقت میں گھر کے باہر موجود ہوں. ہم اندر چلیں گے اور چل کے دکھائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا اس بارش کی وجہ سے. اس وقت بھی بادل ہیں راولپنڈی کے علاقوں میں، اور محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ بارش کا یہ چھٹا سپیل جو ہے وہ 21 تاریخ تک جاری رہے گا اور زیادہ بارشیں ہونے کا امکان بتایا گیا. ہم اندر چلتے ہیں. اندر چل کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس گھر میں کتنا نقصان ہوا اور بارش کی وجہ سے کیا کیا چیزیں خراب ہوئی ہیں. ہم اندر چلتے ہیں، آپ کو پہلے یہ دکھاتے ہیں. یہاں پر یہ بالکل یہاں پر یہ موٹر تھی پانی کی، یہ سارا کا سارا خراب ہو گیا. یہ موٹر خراب ہوگی. پانی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہوا. یہاں تک پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے گھر کی جو دیگر اشیاء ہے وہ ساری کی ساری اس وقت تباہ ہو چکی ہیں. ہم آپ آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں ٹیچی کیس ہے، اس کے اندر جو سامان تھا وہ بھی سارا خراب ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پانی والی ٹینک ہے جو پانی اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی پانی جو ہے وہ داخل ہوا. وہ بھی سارا کا سارا پانی کی خراب گٹر کا پانی جو ہے اس میں داخل ہوا. اور اپنی مدد آپ کے تحت شہریوں نے جو ہے وہ سارا کچھ خود صفا کیا. آپ یہ دیکھیں پورا کچن تباہ ہو چکا ہے. یہاں پر پانی زیادہ داخل ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت خراب ہو چکی ہیں اور یہاں پر سامان بالکل جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچن کا تقریباً سارا سامان گندا ہونے کی وجہ سے ایک توڑے میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. یہاں پر جو نیچے سامان پڑا تھا وہ سارا اس وقت انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ یہاں سے نکالا ہے. کوئی ریسکیو کی ٹیمیں، کوئی واسا کی ٹیمیں، ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں، کوئی بھی ان کی داد رسی کے لیے نہیں آیا. ہم آگے چلتے ہیں. اس وقت جو سامان ہے وہ انہوں نے اوپر رکھا ہے چھت کے اوپر، وہ بھی ہم چل کے دکھائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا. جو غریب آدمی کی جو انہوں نے اپنی پوری سال کی جمع کنجی ہے ان کو یہاں پر اکٹھا کر کے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سارے کپڑے سارے کے سارے تباہ ہو چکے. یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پانی جو ہے بہت شدت تھا، 7 سے 8 فٹ تک جو ہے پانی ہے. یہ آپ فرنیچر کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرنیچر انہوں نے سارا اکٹھا کر کے یہاں رکھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے یہ بھی جو ہے وہ خراب ہوا. اور باقی جو سامان ہے وہ انہوں نے اٹھا کر اوپر چھت پہ رکھا ہے تاکہ وہ خشک ہو جائے. ہم گدوں کی صورتحال اگر آپ کو بتائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اوپری منزل کے اوپر ان کو رکھا ہے تاکہ یہ خشک ہو جائیں. ہم آگے بھی چلتے ہیں. آگے بھی چل کے آپ کو دکھائیں گے کہ جو مزید سامان خراب ہوا اس کی کیا صورتحال ہے. وہ چھت کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ بھی چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا اور اس کا جو نقصان کا ازالہ ہے وہ کون کرے گا، کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں زیادہ تر یہاں پر اور اپنی روزی بڑی مشکل سے کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور اپنا گھر کا جو ہے وہ نظام چلاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر کا جو سارا سامان ہے، یہ جو کپڑے خراب ہوئے وہ سارے کے سارے انہوں نے یہاں پر دھوپ کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں کہ تاکہ کسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکیں گھر کے پردوں کی حالات ہیں. میں کیمرہ مین عامر کو کہوں گا کہ وہ اگر آپ کو دکھائے یہ پردے ہیں، یہ پردوں کی حالات ہیں اس وقت، اور یہ رضائیوں کے حالات ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح سارا سامان جو ہے وہ بالکل ایک گٹر کے پانی کی نظر ہوا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پورا کا پورا جو کپڑے ہیں وہ سارے جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو. یہ پورا سامان جو ہے وہ یہاں پر سارا کا سارا سامان جو ہے وہ بالکل خراب ہوا پڑا ہے. یہ کپڑے ہیں،
استعمال ہونے والے بچوں کے کپڑے ہیں اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کے کپڑے ہیں، یہ سارے کے سارے اس وقت پانی کی نظر ہوئے ہیں۔ سب سے جو اہم چیز ہے یہاں پر وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تندور ہے جو روٹیاں بنانے والا ہے، اس کے اندر بھی پانی داخل ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اس وقت جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ شہری اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہاں پر کوئی انصاف نہیں ملتا، یہاں پر کوئی انتظامیہ کے لوگ نہیں آتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف مقامات پر پورے پنجاب کے اندر ستھرا پنجاب کی ٹیمز تو بنا دیں، پر ستھرا پنجاب یہاں کہیں نظر نہیں آیا ہمیں تک، نہ پہ ضلعی انتظامیہ نظر آئی، یہاں پہ کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ان کی داد رسی کے لیے نہیں پہنچے۔ ہم چلتے ہیں نیچے اور ان سے چل کے جو نیچے لوگ کھڑے ہیں کافی سارے جو اس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف جو ہے وہ کب ملے گا، ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کا سد باب ہمارے ساتھ کون کرے گا، کیونکہ ان کا لاکھوں روپے کا سامان جو ہے وہ اس وقت بالکل خراب ہوا ہے، اور آپ اس کے لیے کس سے وہ اپیل کریں گے، کیونکہ پانی آج کا نہیں ہے، پانی ہر سال آتا ہے اور ہر سال انہی گھروں میں پانی داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ بزرگوں، بہت نقصان ہوا، ہر سال ہوتا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اس کے اوپر اپیل کریں گے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے کہ مہربانی کریں، اس کا کچھ بندوبست کریں، اور کیا کر سکتے۔ اتنا نقصان ہوا ہے، تقریباً گھروں میں 5 سے 6 فٹ پانی گھروں میں تھا۔ لوکل انتظامیہ جس طریقے سے ڈی سی، کوئی بندہ ادھر نہیں آیا، کسی نے آ کے ہم سے نہیں پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، اور نہ وہ جو صبح کوڑے والے آتے آج وہ بھی نہیں آئے، کوڑا بھی ہم لوگوں نے اپنا خود اٹھا کے پھینکا ہے۔ ستھرا پنجاب کے لوگ یہاں پر کوئی امداد کے لیے نہیں آئے؟ کوئی بندہ نہیں، کوئی ڈی سی صاحبان، کوئی اے سی صاحبان؟ کوئی بندہ نہیں آیا۔ یہ فوجی کل ڈھوک ہسو ہے، 3 نمبر گلی ہے۔ سیاسی لوگ آپ سے ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، جس میں ضیاء اللہ شاہ یہاں پر ایم پی اے منتخب ہوئے، اس کے ساتھ جناب حنیف عباسی صاحب یہاں پر منسٹر ہیں ریلوے، کیا جب وہ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو یہ بات آپ ان کی زیر غور نہیں کرتے؟ ان سب کو بتایا ہے، وہ جو ووٹ لینے آئے تھے 5 سال پہلے آیا تھا، اس کے بعد اس نے ایک دن بھی گلی میں چکر نہیں لگایا۔ ووٹ لیے بس اس وقت یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کرتے ورتے کچھ بھی نہیں۔ شہری ناراض نظر آ رہے ہیں، سیاسی لوگوں سے بھی، ضلعی انتظامیہ سے بھی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی لوگ ہماری مدد کے لیے نہیں آتا، یہاں پر جو پانی کا نظام ہے وہ بھی سارا اس وقت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ آپ اس وقت اگر دیکھیں تو یہ پانی یہاں پر پینے کے لیے ان کے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ بورنگ کرا کے اپنی مدد آپ کے تحت یہ یہاں پر بورنگ دے کے گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پانی بھی میسر نہیں کیا جاتا۔ یہ پانی جو ہے وہ اس وقت اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیا دوبارہ سے جو ہے وہ بورنگ کا دوبارہ انہوں نے یہاں سے اکھاڑا ہے، اور پھر سے دوبارہ اس کا کام جو ہے وہ دوبارہ ابھی تک جاری، کیونکہ پانی اندر گٹر کا پانی داخل ہونے کی وجہ سے وہ پانی پینے کے استعمال کے لیے نہیں رہا۔ ہم آگے بھی چلتے ہیں، آگے دکھائیں گے آپ کو کہ یہ پوری کی پوری گلی اسی طریقے سے پانی گلیوں میں داخل ہوا، اور سارا کا سارا گھر کا جو سامان تھا وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گھروں میں کس طریقے سے پانی داخل ہوا، یہ ابھی بھی اس کے نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ پانی جو ہے وہ اتنی شدت میں تھا، کیونکہ وہ جب داخل ہوتا ہے تو یہاں پر کافی سارا نقصان جو ہے وہ کرتا ہے۔ نالہ لہی بالکل ساتھ ہے، نالہ لہی کے اوپر یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے یہاں پر پانی گھروں میں داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ اچھی خاصی نالہ لہی بڑی کھلی تقریباً بتائے گی، تقریباً 50 سے 60 فٹ نالہ لہی جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور صرف کیا ہے کہ جب یہاں پر گندگی پھینکی جاتی ہے، کوڑا پھینکا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نالہ لہی کے اوپر مکان بنائے جاتے ہیں، جب مکان بنائے جاتے ہیں تو وہ نالہ لہی تنگ ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ پھر گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ ہر سال کروڑوں روپے واسا جو ہے وہ انتظامیہ جو ٹینڈر دیا جاتا ہے صفائی کی مد میں، کوئی یہاں پر صفائی کی مد میں کوئی بندہ یہاں پر نہیں آتا۔ جو بڑی نالہ ہے جس طرح گوال منڈی ہے، وہاں پر لوگ صرف وہاں پر اپنی جو کرینیں اتار کر ان کی تصویریں تو لی جاتی ہیں، پر ان غریبوں کے لیے کوئی داد رسی کے لیے بھی نہیں آیا، کہ ہر سال اسی طرح ہوتا ہے۔ پچھلے 15 سے 20 سال سے اسی طریقے سے ان علاقوں میں پانی جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور کوئی بھی ان کی داد رسی کے لیے نہیں آتا۔